یا بھائی ہمارے پاس یہ بھائی صاحب کیا نام ہے بھائی؟ السلام علیکم مبشر صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. اللہ یاری صاحب آپ کا میں نے پورا مناظرہ تو دیکھا ہے. پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک سوال آپ کے پاس میں لے کے آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو مناظرے پہ کمنٹری دے دوں، ٹھیک ہے؟ مناظرے کا کیا کرتے ہیں؟ جی جو آپ نے مناظرہ کیا ہے اس کے اوپر میں اپنے کمنٹس دے دوں کہ بات کیا ہے اصل، ٹھیک؟ پر ایک سوال آپ کے پاس لایا ہوں وہ بعد میں کر لوں، ٹھیک ہے؟ صحیح. جی تو پہلی بات میں یہ کہوں گا مولوی صاحب کو چاہیے کہ وہ صحیح تیاری کر کے آئیں. وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ شروع میں مناظرہ ہار گئے کہہ کے کہ عمر بھاگ گئے تھے، وہ صحیح ہے، وہ ہار گئے تھے مناظرہ وہیں ہار گئے، بات ٹھیک جی بالکل، لیکن انہوں نے دعویٰ ہی غلط تھا. پہلی چیز یہ آپ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے توبہ کیا اور یہ ثابت کیا، صحیح. تو پہلے تو ہم یہ آپ سے کہیں گے کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ نے جس بات کا کہا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے کہ میں جو احد سے بھاگا ہوں، پہلی چیز ہے. دوسری بات جو آپ نے حدیث دکھائی ہے اس پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو حدیث دکھائی جامع البیان سے، صحیح، کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میں پہاڑی بکری ہوں وغیرہ وغیرہ، اس کے ذرا پہلا راوی آپ دیکھیں ابو ہشام الرفاعی، ٹھیک ہے، وہ ضعیف ہے. پہلی چیز اس حدیث کے بارے میں آپ سے اگر اجازت دے تو میں پڑھ دوں اس کی ذرا، اجازت ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ. جی یہ ہے تقریب التہذیب. تقریب التہذیب آپ جانتے ہوں گے، بہترین کتاب ہے جرح تعدیل کی. اس میں ابو ہشام الرفاعی کے بارے میں یہ آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں. ابو ہشام الرفاعی کے بارے میں کہتے ہیں لیس بالقوی، مضبوط نہیں تھا. اور آگے امام بخاری کا قول نقل کرتے ہیں، قال البخاری رأیتهم مجتمعین علی ضعفہ. اس کے ضعیف ہونے پہ میں نے لوگوں کو جمع دیکھا ہے. آگے اس کے بارے میں جن لوگوں نے اس کے ضعیف ہونے پہ اجماع کیا ہے وہ بھی موجود ہیں. کہتے ہیں بل ضعیف ہے ابو ہشام الرفاعی. آگے کہتے ہیں والنسائی، بخاری نے اس کو ضعیف کہا، والنسائی و ابن نمیر و ابن ابی حاتم الرازی، سب نے اس کو ضعیف کہا. پہلی چیز حدیث صحیح نہیں. دوسری بات بخاری میں حدیث موجود ہے کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگے نہیں تھے. پہلی چیز کیا ہے، جب ابو سفیان اوپر گئے پہاڑ پہ دیکھنے کے لیے، ایک سیکنڈ، تو کہتے ہیں فقال افی القومی، اچھا محمد، افی القومی محمد، کیا آپ کے بیچ میں محمد موجود ہے؟ فقال لا تجیبو، رسول اللہ نے کہا اس کو جواب مت دینا. فقال افی القومی ابن ابی قحافہ، ابو بکر موجود ہے، فقال لا تجیبو، اس کو جواب مت دینا. پھر فقال کیا ابن خطاب تمہارے بیچ میں موجود ہے؟ ان هؤلاء قتلوا، بے شک یہ سب قتل ہو گئے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں فلو كانوا احيانا. ابھی چھوڑ ایک سوال کرو نا، ایک سوال کرو بھائی. ایک پہلے ابو ہشام رفاعی کا لے لو. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جیسے شروع میں کہہ دیا تھا اس میں اس کے کئی دلائل ہیں کہ عمر بن الخطاب بھاگے، صرف ابو ہشام رفاعی کی حدیث نہیں ہے، کئی احادیث میں نے شروع میں دکھا دیے تھے، ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ اگر مان بھی لیں کہ ابو ہشام رفاعی ضعیف ہیں، تو اگر اس حدیث کے شواہد موجود ہیں، چاہے شاہد ضعیف بھی ہو، شاہد ایک بھی نہیں، کئی ایک شواہد توابع میں نے دکھائے، تو جو میں نے نہیں دکھائے وہ اس سے زیادہ ہیں، تو اس کے صحیح بن جاتا ہے. پھر ابو ہشام رفاعی اس کے توثیق پر اجماع ہے، نہ صرف یہ ضعیف نہیں ہے، اس کے توثیق پر اجماع ہے. وہ کیوں ہے اس کے توثیق پر اجماع ہے؟ آپ دیکھو، اس کے پہلے میں آپ کو دکھا، یہ بخاری اور مسلم کے روات میں سے ملاحظہ کریں. یہ کتاب ہے حج الساری فی مقدمۃ صحیح البخاری، ملاحظہ کریں میرے بھائی. میں اس کو ذرا فل پیج کر دوں تاکہ سب کو نظر آئے. یہاں پر ابن حجر عسقلانی واضح طور پر فی سیاق اسماء من طعن فیہ من رجال هذا الکتاب، کہ اس کتاب میں، بخاری کی کتاب میں جو مطعون رجال ہیں ان کے متعلق کیا بات ہے. اس میں یہی کہتے ہیں کہ یہ سب رجال، کیونکہ امت نے بخاری مسلم کو توثیق کیا ہے اور قبول کیا ہے، تو یہ بمنزلہ کس بات کا مسئلہ ہے کہ منزلے پر ہے. واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کے منزلے پر ہے کہ بھلے کہ من اطباق بھلے فہو بمثابت اطباق الجمہور علی تعدیل من ذکر فیہما، کہ یہ بخاری اور مسلم کی جو تصحیح ہے کہ ان کو پوری امت نے صحیحین بولا ہے، یہ اس بات کے مترادف ہے کہ پوری امت مجمع ہے کہ صحیحین کے رجال سب ثقہ ہیں. نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، یہاں پہ ملاحظہ کریں، کہتے ہیں ورواتہما، بخاری اور مسلم، ورواتہما قد حصل الاتفاق علی القول بتعدیلہم. حافظ ابن حجر کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ اس کے روات سب کے سب کیا ہیں، سب کے سب یہ عدول ہیں. اچھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں جو میں ان کو نہیں دکھانا چاہتا. اب میں بخاری مسلم کے آپ کے روایت دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ بخاری مسلم کے روات میں سے. ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے اسامی من روى عنهم محمد بن اسماعیل البخاری من مشائخ الذي ذكرهم في جامع الصحیح. جامع الصحیح میں یعنی بخاری صحیح بخاری جو ہے اس میں بخاری کے مشائخ کون کون. چاپ دار البخاری، یہ کتاب 1415 میں چھپی. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 33، بلکہ صفحہ نمبر 30 میں. صفحہ نمبر 30 میں، ایک منٹ معاف کیجیے گا، صفحہ نمبر 30. صاحب بولنے کی اجازت ہے؟ نہیں، اجازت نہیں ہے نا. ایک منٹ، چلیں مکمل میں بات اپنی پوری کروں.
جی یہ ملاحظہ کرو. یہ صفحہ نمبر 149 ہے. محمد ابن یزید ابن رفاع ابو ہشام الرفاعی من اہل الکوفہ ولی قضاء بغداد وکان یغضب بالحنا ومحمد ابن اسماعیل استشهد بحدیثی فقط. بلے و یہ اس کے حدیث سے استشہاد کیا. اچھا اور وہ اس کے حدیث مسلم میں آپ کو دکھاؤں, روایت مسلم للرفاعی, مسلم کے روایت میں سے صفحہ نمبر صفحہ نمبر 460 میں ملاحظہ کریں, مسلم کی حدیث ہے. ایک منٹ یہ مسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم چاپ دار الفکر ہے. یہاں پر حدیث نمبر ہے 2230 یہ حدیث روایت کرتا ہے محمد ابن یزید الرفاعی سے, واللفظ لواصل و فلان فلان, یہ حدیث ہے مسلم کی. اچھا اب میں اس کے کچھ توثیقات آپ کو دکھاؤں کہ یہ بخاری نے جو بولا نا محمد ابن اسماعیل کہ مجمعین علی تضعیف, یہ غلط ہے. اس کے تضعیف پہ کوئی اجماع نہیں ہے, اس کے توثیقات بہت سارے ہیں. یہ کتاب ہے تاریخ الثقات للعجلی, تاریخ الثقات للعجلی 1984 بیروت میں چھپی ہے. اس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 416 میں. پہلی بات ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ لیس بقوی جرح نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. یہ جو بخاری نے بولا ہے کہ اس کے تضعیف میں اجماع ہے, یہ بالکل غلط ہے. محمد ابن یزید ابن محمد ابن کثیر الرفاعی ابو ہشام الرفاعی کوفی لا بأس به, صاحب قرآن قرأ علی سلیم وولی قضاء المدائن. عدم البعث خود عدم البعث جو نفی یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اجلی نے بولا. کتاب الثقات, کتاب آپ سو رہے تھے, میں نے کتاب ابھی دکھایا, کتاب الثقات للعجلی, اجلی نے بولا. کس نے بولا؟ اب یہ خود عدم البعث نفی البعث یہ خود توثیق ہے. اچھا ملاحظہ کریں تاریخ بغداد میں خطیب نے اس کے توثیقات بہت سارے نقل کیے. تو جرح جو ہے غیر مفسر جو ہے وہ بالکل قبول ہی نہیں ہوتا. اب بخاری نے جو بولا کہ مجمعین علی ضعفی, یہ بالکل غلط ہے. بخاری نے جھوٹ بولا, خود اس نے اس سے روایت کی اپنی کتاب میں. پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کہ اس کے توثیقات موجود ہیں. یہ کتاب تاریخ مدینہ السلام ہے, ملاحظہ کریں 2001 میں چھپی ہے. یہ جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر 4. یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاریخ بغداد میں صفحہ نمبر 595 میں اس کی تذکرہ ہے رفاعی کی. محمد ابن یزید ابن کثیر ابن رفاع ابن سماع ابو ہشام الرفاعی الکوفی روى عنہ محمد ابن اسماعیل البخاری, دیکھو ادھر, ومسلم الحجاج, دونوں نے روایت کیا. پھر یہاں پر اس کے توثیقات جو ہے سألت يحيى بن معين عن ابي هشام الرفاعي قال ما ارى به بأسا. یہ تصریح ہے اس کے توثیق میں, ما ارى اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اچھا حدثنا فلان حدثني ابي قال ابو هشام الرفاعي كوفي لا بأس به. ابو مسلم صالح ابن احمد ابن عبداللہ ابن صالح ابن مسلم نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ یہ جو ہے یہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. روى عن حفص وابن ادریس وقرأ على سلیم وولی قضاء المدائن. اور پتہ ہے یہ اس زمانے میں قاضی جو ہوتے تھے نا, وہ بڑے بڑے علماء قاضی بنتے تھے, ہر ایک قاضی نہیں بنتا تھا. اچھا سألت البرقانیہ عن ابی ہشام الرفاعی قال ثقة امرني ابو الحسن دارقطنی ان اخرج حدیثه في الصحیح. برقانی کہتا ہے کہ ابو الحسن دارقطنی نے کہا کہ اس کے حدیث صحیح ہیں, اپنی صحیح حدیث میں اس کا حدیث تخریج کرو. یہ سب توثیقات ہیں. آپ نے جو تصحیف لایا ہے کوئی تصحیف نہیں لا سکے, ٹھیک ہے نا. اچھا میں مزید اس کی توثیق آپ کو لکھا دوں. اگر یہ ضعیف بھی ہوتا نا, اس کی حدیث صحیح ہے. کیوں اس کی حدیث صحیح ہے؟ کہ اس کے شواہد موجود ہیں اور دوسرے طرق سے مروی ہیں, جیسے میں نے وہ دکھا دیا. پھر اس کے یہ ضعیف ہی نہیں ہے, کیونکہ جو آپ نے جو نقل کی وہ تضعیف ہی نہیں ہے. یہ کتاب ہے العبر فی خبر من غبر, تالیف الذہبی, جزء الاول. یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, صفحہ نمبر ہے یہاں پہ 357 میں, صفحہ نمبر 357 میں ابو ہشام رفاعی کی توثیق کہتا ہے یہ سنت 48 و 200 سنت 248 میں جو لوگ وفات پائیں. وفیہ اس سال وفات پائے ابو ہشام الرفاعی احد الاعلام القرآن, یہ قرآن کریم کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں. قرأ علی سلیم وسمع من فلان وكان اماما مصنفا في القراءات ولی القضاء ببغداد. یہ علم قراءات میں امام تھا, اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا, اور بغداد میں یہ قاضی بھی تھا. اچھا اور بھی میں توثیقات آپ کو لکھا دوں تاکہ بالکل آپ کی طبیعت صاف ہو جائے. سیر اعلام النبلاء جزء 12 چاپ مؤسسۃ الرسالہ, ملاحظہ کریں 1996 میں چھپی ہے, صحیح ہے, صفحہ نمبر 153. پھر ذہبی کیا کہتا ہے, یہ ابو ہشام الرفاعی مسلم ترمذی
اور ابو ماجہ نے اس سے حدیث نقل کیا. میم تا قاف مسلم ترمذی محمد بن یزید, قاف جو ہے محمد بن یزید القزوینی, یہ ان کے مشائخ میں سے. الامام الفقیہ الحافظ العلامہ, یہ اس عناوین کے ساتھ امام ہے, فقیہ ہے, حافظ ہے, علامہ. اچھا, قال العجلی لا بأس به, عجلی نے اسے کہا کہ اس میں کوئی ضعف نہیں ہے. صاحب قرآن قرأ على سلیم وولی قضاء المدائن. وقال طلحة بن محمد بن جعفر استقضي أبو هشام يعني ببغداد في سنة 242 وهو من أهل القرآن والعلم والفقه والحديث, له كتاب في القراءات قرأ علينا ابن صاعدة أكثره. وقال أحمد بن محمد بن محرز سألت يحيى بن معين عن أبي هشام قال ما أرى به بأسا. یہ سب توثیقات ہیں. وقال البرقانی امرني الدارقطني ان اخرج احاديثه في الصحيح. صحیح ہے. اچھا, جو آپ نے دکھانا ہے ضعف دکھانا ہے تفسیر کے ساتھ, نہیں ابھی ختم نہیں ہوا. ہم نے جو توثیقات دکھائی ہیں سب توثیقات دکھائی ہیں آپ کے اپنے کتب سے, ابھی ختم نہیں ہو اس کی توثیقات. اچھا, اب جو ہے ابن حجر کا اپنا امام الذهبی محمد بن عثمان الذهبی ذکر اسماء من تکلم فيه وهو موثق, تالیف الذهبی الناصبی, شاب مکتبۃ المنار. اس میں ملاحظہ کریں اس کے مقدمے میں خود ذہبی صاحب کہتے ہیں کہ اس کتاب میں وہ افراد کا نام میں لایا ہوں کہ جس کے متعلق کچھ ضعف نقل ہوئی ہیں, لیکن ان کی حدیث کبھی رد نہیں کیا جاتا, حسن کے مرتبے سے ان کی حدیث کبھی ساقط نہیں ہوتا. یہ مقدمۃ المؤلف. فهذا فصل نافع في معرفة الرواة الثقات في الثقات الرواه الذين تكلم فيهم بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهم. یہ کتاب میں ان روات ثقہ راویوں کے متعلق ہے جن کے متعلق بعض علماء نے جرح وارد کیا, لیکن ان کی جرح کی اس حد تک نہیں ہے کہ ان کی حدیث رد کیا جا سکے. وفیہم بعض اللین, ان میں کچھ ضعف ہے. وغیرہم اتقن منہم, دوسرے ان سے زیادہ ثقہ بھی ہو سکتے ہیں. فہؤلاء حدیثهم ان لم يكن في اعلی مراتب الصحیح فلا ينزل عن رتبة الحسن. یہ وہ افراد ہیں ان کے حدیث ہو سکتا ہے کہ اعلی مراتب آپ مراتب صحیح میں نہ ہوں, لیکن حسن کے مرتبے سے, حجیت کے مرتبے سے کبھی نیچے نہیں ہو سکتے. اچھا, جب یہ پتہ چلا یہاں پر, یہ اس کا مقدمہ تھا مؤلف کا. صفحہ نمبر 172 میں ابو ہشام رفاعی کا ذکر کرتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 172 ہے. محمد بن یزید ابو ہشام الرفاعی, میم تا قاف مسلم ترمذی ابن ماجہ نے اس سے روایت کیا. روا عنہ مسلم وروا له مناکیر جمع. قال البخاری رأیتهم مجمعین علی ضعفی. اس نے مناکیر وغیرہ جمع کیے, لیکن اس کے باوجود اس نے اور بخاری نے بولا کہ اس کے ضعف پہ سب اجماع ہے, لیکن خود ذہبی کہتا ہے, کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ اس کے یہ جو جروح ہیں اس کے حدیث کو حسن کے مرتبے سے نیچے نہیں لا سکتے. صحیح ہے نا؟ اب بولیں کیا بولنا. زبردست, یہ آپ بول سکتے ہیں. پہلی چیز تو آپ نے کہا کہ جرح مبہم قبول نہیں ہوتی ہے, آپ کا جھوٹ ہے. ایک چیز آپ نے کہا کہ بخاری اگر ایسے ضعیف کہہ دے, اور دوسری بات اگر وہ وجہ نہ پیش کرے وہ قبول نہیں ہوگی, یہ بات جھوٹ ہے. آپ ایک بات سمجھے, علل کا امام اگر توثیق اگر یہ جرح کر دیتا ہے نا, چاہے وہ مبہم ہی کیوں نہ ہو, بخاری کے آگے آپ بتائیے قبول ہوگی جو آپ توثیق دکھا رہے ہیں, بخاری کے آگے قبول ہوتی ہے. پہلی چیز. بالکل, دیکھو ابھی آپ کی حد یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے جھوٹا کہہ دیں. جرح مفسر, جرح بلا مفسر قبول نہیں ہے, یہ تو بالاجماع سب محدثین کا یہ موقف ہے. جرح غیر مبین قبول نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پھر ابھی میں نے آپ کو دکھا دیا, خود ذہبی نے, دیکھیں آپ کہتے ہیں بخاری کے سامنے اس کا قبول نہیں, خود ذہبی نے بخاری کی جرح نقل کی ہے اور اس کے باوجود کہا کہ یہ شخص اس میں گرچہ کچھ ضعف نقل کیا گیا ہے لیکن اس کا حدیث رد نہیں ہوتا, اگر اعلیٰ مراتب صحت میں نہ ہو حسن سے کم نہیں ہوتا. تو آپ کا یہ قول کہ بخاری کے سامنے کسی کا قول نہیں چلتا, یہ خود آپ کے اکابر نے اس کو رد کیا, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جرح بلا مفسر قبول نہیں ہوتا, یہ میرا جھوٹ ہے. آپ مجھے تعجب ہے کہ میں آپ سے گفتگو کیوں کروں, میں آپ سے گفتگو کیوں کروں ایسے شخص سے. کیوں آپ نے ایسا جملہ بولا کہ جرح بلا مفسر قبول نہیں ہوتا, یہ میرا جھوٹ ہے. آپ نے کہا تھا کہ جرح مبہم اس طرح سے اگر وہ وجہ نہ بتا ضعیف کہتا تو ایسا قبول نہیں ہوتا. قبول نہیں ہوتا, بالکل. جرح بلا مفسر یہ غیر مقبول ہے. اچھا سنا اللہ, یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. آپ کی بات مان لی. نہیں یہ جھوٹ ہے. آپ نے مجھے کہا کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. یہ اکابر علم حدیث کا یہ موقف ہے کہ جرح غیر مفسر مسموع نہیں ہے. علل کا امام اگر کہتا ہے جرح کرتا ہے تو آپ بتائیں کیا کسی کا ہو, کسی ابھی اس کا مثال یہ ہے. آپ نہیں, ایک منٹ, آپ جرح تصحیح تضعیف میں یا توثیق و جرح میں آپ زیادہ عالم ہے یا ذہبی؟ جرح و تعدیل میں, تضعیف و تصحیح میں آپ زیادہ عالم ہے یا ذہبی صاحب زیادہ عالم ہے؟
बुखारी ज्यादा आलिम है, ज़हाबी से बढ़ के। अब नहीं, आप ज्यादा आलिम है या बुखारी ज्यादा, या ज़हाबी ज्यादा आलिम? ज़हाबी, और ज़हाबी से बढ़ के बुखारी। ज़हाबी ने बुखारी के वो इस कवायद को नहीं जानता कि बुखारी के कौल के आगे किसी का कौल नहीं चलता, वो इसको नहीं जानता। कई बार ऐसा क्यों? उसने देखो यहया इब्न मईन, यहया इब्न मईन वो बड़ा है, यहया इब्न मईन बड़ा है या ज़हाबी बड़ा है या बुखारी बड़ा है? ठीक है, आपकी बात कबूल हो गई। अब सवाल तो इस तरह के फजूल बात ना करो कि जर्ह बिला मुफस्सर। अगर किसने बोला कि बुखारी मासूम है, कि बुखारी के आगे किसी की बात नहीं चल सकती? किसी ने नहीं। तो फिर खत्म है। फिर लेकिन बुखारी अगर कवायद के दायरे से बाहर बात करे, बुखारी अगर कोई बात बगैर दलील के कह दे, इस तरह नहीं कि उसे बुखारी ने बोला है तो सही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को नहीं मानते। अभी आपके आलिम आए थे ना, अभी क्या कह रहा था वो? हमारा आलिम है, हमें पता नहीं कौन है भाई। अभी आपका आलिम है, बिल्कुल आलिम। सुने हमने शुरू में उसने क्या बोला? बोले अफ़ल्लाहु अन्क लिमा अज़िनत लहुम। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिस्क की निस्बत दी है। आप बोलो, बहुत बड़ी गलती। चले वो आलिम नहीं, आप जवाब दे दो कि इसका इस आयत का क्या तफसीर है? उन्होंने गलत कहा। सुने हम आपको बता रहे हैं, जब उमर इब्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मासूम नहीं मानते। कहते हैं नबी ने फिस्क का मुर्तकिब किया, अल्लाह ने बोला कि अल्लाह ने उसको डांटा, बोला मैंने तुझे माफ कर दिया। और फिर ये बुखारी के मुतालिक कहते हैं ना, बुखारी बगैर दलील की भी बात करे, उसकी बात के आगे कुछ नहीं चलता ये। और इनके अपने उलमा ने उसकी बुखारी की मुखालफत की है जी। बात जरा की थी। हम ये नहीं कह रहे इमाम साहब जराह में भी जरह गैर मुफस्सर गैर मसमूआ है। ठीक है ना? ज़हाबी ने उसकी नकल की है, उसकी बात, उसके बावजूद कहता है कि ये इस तज़ईफ को हम नहीं मानते। इसकी हदीस जो है अगर सही ना भी हो तो हसन से कम नहीं है। खत्म बात। जबरदस्त। अच्छा, अब जो मैं सवाल लेके आया था वो करने की इजाजत है जी? बिस्मिल्लाह। एक साल छोटा है जी। ये अल्लाह यारी साहब, सवाल मेरा ये था बड़ा छोटा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो निकाह किया हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से, ये हजरत अली के लिए फजीलत है या उनकी खता है? कि उन्होंने निकाह नहीं किया, अल्लाह ने उनका निकाह कराया। तो ये हजरत अली के लिए उनका इस मौजूद से इसका क्या ताल्लुक है भाई? उस मौजूद से क्या ताल्लुक है उसका? हाँ, जवाब देते हैं। ऐसे तो बहुत लोग आते हैं आपसे ऊट पटांग सवाल करते हैं। तो क्या ये फजीलत है? बिल्कुल। आपका क्या सवाल, क्या उनके लिए फजीलत है या नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदतुन निसा अल जन्नह का कुफू होना, ज़ौज होना, ये उनके लिए फजीलत है या नहीं? फजीलत है, बिल्कुल फजीलत है। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से निकाह किया, वो उनके लिए फजीलत है या खता है? अगर वो ईमान के दायरे में रहती तो बड़ी फजीलत होती आयशा के लिए। अगर कोई शख्स देखे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता देखो भाई, नबी का पड़ोसी होना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी होना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फुफी होना, फुफी का लड़का होना, ज़ौजा होना, ठीक है ना, ससुर होना, सब फजीलत है, एक शर्त के साथ, ईमान हो। लेकिन अगर कोई शख्स ज़ौजा होकर या मसलन पड़ोसी होकर, सहाबी होकर, ससुर होकर, मौजिज़ात देखकर, इससे सहाबी होकर गद्दारी करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ठीक है ना, तो फिर ये उसके लिए फजीलत नहीं, उसके लिए रजीलत है। समझ में आई ना बात आपको? नबी के लिए नहीं। आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नहीं बढ़ाई। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़त ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िवाज अमीरुल मोमिनीन के लिए फजीलत है। आयशा जैसे औरतें दुनिया में, मैं क्या अर्ज़ करूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत में, उनके मकाम में कोई कमी नहीं थी कि आयशा से शादी की वजह से उनको इज्जत मिली हो या दुनिया और आखिरत में फजीलत मिली। आयशा के लिए ये इज्जत होती, आयशा के लिए फजीलत होती अगर वो ईमान के दायरे से खारिज ना हो जाती हो। नहीं, नबी के लिए ये निकाह फजीलत है, नबी के लिए खता। मैंने तो आपसे यानी उससे पहले देखें, हाँ ये देखें, अब देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को कामिल करने के लिए आयशा की जरूरत है जी, ठीक है ना? आपने कहा कि जो है इसकी वजह से उनको देखो वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखें सद्दीक़तु निसाइल आलमीन, वो बात ही और है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उन्होंने खुद निकाह नहीं किया, अल्लाह ने उनका निकाह आसमानों में कर दी। अहादीस में मौजूद है, जब अल्लाह ताला ने निकाह कर दी हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा से, जन्नत को हुक्म दिया कि ऐसा अपने आप को सजाओ कि आज तक किसी ने आपको नहीं सजाया। हूरुल ईन को हुक्म दिया कि ऐसे अपने आप को जीनत दे दो कि आज तक आपको इस जीनत के साथ किसी ने नहीं देखा है। और हूरुल ईन से फरमाया कि सब तुम सूरह ताहा, सूरह यासीन, इन सूरों की तुम तिलावत करो, ठीक है ना? और जन्नत में, जन्नत के मलाइका को हुक्म दिया कि तुम ऐसे खुशबू जन्नत में फैलाओ कि आज तक ऐसा खुशबू किसी ने नहीं सूंघा है। और बहुत सारे उसमें के फजाइल हैं। तो ये मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए क़तअन फजीलत है। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के पास क्या चीज़ है कि उससे शादी, मसलन देखें अबू सुफियान, अभी देखें अबू सुफियान मुशरिक था या नहीं था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हबीबा से शादी किया? बिल्कुल बिल्कुल, अबू सुफियान मुशरिक था ना, है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फजीलत है कि एक मुशरिक का दामाद बना। उनके ईमान में, उनके अल्लाह के नजदीक दर्जात में कोई कमी थी?
اللہ علی صاحب آپ کی عادت بڑی پرانی ہے، آپ باتیں گھمانے لگتے ہیں. میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ جواب دیں. میں نے آپ سے دیکھیں کہا بھائی حضرت ان کا عائشہ سے عقیدہ جو یہ نکاح آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں کچھ کمی تھی، عائشہ نے شادی کر کے وہ یہ پوری میں کر نے دی. پوچھا. سنے اچھا سن ایک جواب دو. آپ نے جیسے کہا نا دیکھیں کہ جیسے یہ نبی کے لیے پہلے کمی تھی، تو حضرت علی کے لیے بھی تو کمی نہیں تھی، آپ نے فوراً کہہ دیا بالکل اس کی بالکل فضیلت امیر ہوگی. المؤمنین علیہ الصلوۃ ہاں تو بھائی والسلام رسول اللہ کا کے لیے مقام کمی و نہیں مرتبہ. تھی. دیکھو رسول سنو ہمارا اللہ موقف کیا ہمارا موقف کیا ہے. زہرا سلام اللہ علیہ سے اگر شادی نہیں ہوتی تو وہ مقام نہیں ہوتا جو شادی کے بعد ہوئی ہے. بالکل ہمارا یہ موقف ہے، بالکل یہ موقف ہے ہمارا. نہ وہ حسنین کے والد بنتے ہیں، نہ 11 ائمہ کے والد بنتے ہیں، نہ نہیں. یہ بہت سارے فضائل ہیں اس میں، یہ حد انسان کے تصور سے خارج ہے. جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو زہرا سلام اللہ علیہا سے شادی کی وجہ سے ملا ہے، بلا شک ملا رہی. ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے، جو اس کا منکر ہے وہ ہمارے مذہب سے تعلق ہی نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے زہرا سے شادی کرنا کوئی وہ فضیلت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ شیعہ مذہب سے خارج ہے. بالکل فضیلت ہے میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے. ان کے مقامات مزید بڑھ گئے ہیں اس شادی سے. ہاں اس کے مقامات مزید بڑھ گئے ہیں، وہ مقامات بڑھ گئے ہیں کہ عقل سے خارج ہیں. لیکن تمہارا تو یہ خفیہ عقیدہ ہے نا، تمہارا یہ سن لو تمہارا یہ خفیہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت ہے. تو مجھے بتاؤ عائشہ سے پہلے ان میں کیا خامی تھی؟ ان کے لیے نکاح کے میں نے آپ سے پوچھا ان کے لیے ان میں کیا خامی تھی؟ ہاں جی اور بھائی مجھے بتاؤ، نوح علیہ السلام نے جو اپنے زوجہ سے شادی کیا ہے، نوح کے لیے فضیلت ہے؟ جی نوح کے لیے فضیلت ہے، ختم بات. وہ عائشہ سے ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيهما من الله شيئا. سن لو وقيل ادخل النار مع الداخل. یہ عائشہ اور حفصہ کے لیے نازل ہوئی، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی اب سنیں اب جواب دے رہا ہوں. نہیں سن لو عائشہ کے لیے نازل ہوئی ہے، سمجھ بھائی نا. ہاں زبردست، آپ نے خود اعتراف کیا. آپ میں دکھاؤں آپ کے کتب سے مانتے ہیں کہ نازل ہوئی عائشہ کے لیے؟ میں پہلے میں بات مکمل ہونے دیں گے. چلے مان لیا آپ دکھا دیں گے، مجھے پتا دکھا دیں بھائی، آپ زبردست عالم ہیں، ہماری کتابوں کے عالم ہیں، آپ دکھا دیں. چلیں تو آپ نے کہا، جب میں نے آپ سے سوال کیا کہ رسول اللہ کے لیے فضیلت ہے یا خطا ہے، آپ نے کہا لوط کے لیے فضیلت ہے یا خطا ہے. میں نے کہا خطا ہے. تو کیا یہ مشابہت دے دی جائے رسول اللہ کے لیے بھی؟ بالکل 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 بالکل. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی عائشہ سے، ابھی سن لو نا جواب، شباب اچھی طرح سے جواب سن لو کہ میرا مقصود کیا ہے. سن لیں گے نہیں سنیں گے؟ آپ نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی عائشہ سے اسی طرح ہے، حفصہ سے اسی طرح جس طرح لوط کی شادی اپنی بیوی سے، جس طرح نوح علیہ السلام کی شادی اپنی. وہ اسی لیے تو میں نے کہہ دیا آپ کو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، یہ عائشہ اور حفصہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی مثال کس کی دی ہے؟ زوجہ لوط اور زوجہ نوح کی دی ہے. بالکل بلا شک بلا ریب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ سے شادی اور حفصہ سے شادی بالکل اسی طرح ہے جیسے نوح کی شادی اپنی بیوی سے تھی اور لوط کی شادی اپنی بیوی سے تھی، بلا شک بلا ریب. تو اب بس 1 منٹ میں ختم کر دوں گا اپنی بات کو انشاءاللہ. میں نے آپ ذرا ایک دفعہ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن کا منکر کافر ہے. شیعوں کے ضد میں آپ لوگ قرآن کو بھی نہیں مانتے. ذرا جا کر اپنے کتب میں اپنے مفسرین کا دیکھ لینا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، یہ آپ کے لیے رونے کا مقام ہے نہ کہ مسکرانے. پتہ نہیں عقل ہے کہ نہیں ہے. جی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. جس عورت کو دیکھو تمہاری حالت کیا ہے، جس عورت سے تم توحید لیتے ہو، پوری دین لیتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال نوح اور لوط کی بیوی کی بتا دی ہے، ٹھیک ہے نا. اب جا کے بعد میں سوچنا کہ ہنسنے کا مقام ہے، مسکرانے کا مقام ہے یا رونے کا مقام ہے. کبھی اپنی تفاسیر کو دیکھ لینا. اب بولو کیا بولنا بھائی؟ تفاسیر رکھی ہوئی ہے اللہ یاری صاحب، تفاسیر بہت ہے. ہاں وہ دیکھ لینا نا. تو آؤ میرا مقابلہ کرو. تفاسیر تو جاتی ہے نا، تم آج نہیں، تم اپنے اساتید کو لے کر کبھی آ کر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، یہ آیا عائشہ حفصہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اس پہ مجھ سے مناظرہ کر لینا کبھی. ابھی تیاری نہیں ہے، بعد میں تیاری کر کے آ جانا. جی اب 1 منٹ مجھے دیں گے، وہ جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا. جی سر. ہاں تو میں نے اللہ یاری صاحب سے پوچھا تھا کہ حضرت علی کے لیے جیسے فضیلت ہے ویسے نبی کے لیے کیا ہے، حضرت عائشہ سے نکاح فضیلت ہے یا خطا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوط کے لیے ان کی بیویوں سے نکاح ان کی فضیلت ہے یا خطا ہے. میں نے کہا خطا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل اسی طرح سے رسول اللہ کے لیے بھی حضرت عائشہ سے نکاح کوئی فضیلت نہیں ہے، اسی طرح سے ہے جیسے لوط کے لیے تو خطا ہے. تو آپ خطا میں نے نہیں کہا، میں نے خطا نہیں بولا. ہاں تو فضیلت نہ خطا بولا نہ خطا بولا. آپ نے فوراً مشابہت دیا لوط سے. میں نے کہا بھائی میں نے خطا نہیں بولا، حتہ نہیں بولا. اب یہ آپ الفاظ ملا رہے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا میں مشابہت دے دوں سیم طرح سے؟ میں بالکل سیم طرح سے. یہ مان لو آپ اللہ یاری صاحب کے نزدیک نبی علیہ السلام خطا کار ہو گئے، نہ ان کا معصوم من والا تھا. خطا نہیں ہے بھائی، خطا نہیں ہے لیکن فضیلت نہیں ہے. آپ نے خود کہا، آپ نے خود مانا کہ جو ہے اسی طرح سے مشابہت ہے جیسے یہ خطا ہے. تو میں نے کب بولا کہ نوح علیہ السلام کی دیکھو بھائی اب 2 لوگ کو آنا پڑے گا.
یہ کتنا دخل باز آدمی ہے, کتنا فراڈ میں اس نے ٹریننگ حاصل بہت کی. زبردست بہت زبردست. جس مدرسے میں پڑھتے ہو نا اس میں آپ کو فراڈ کی ٹریننگ. میں نے بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت نہیں ہے. جیسا ابو سفیان ان کا سسر ہے, ابو سفیان کافر تھا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے شادی کی ہے, کوئی فضیلت ہے نوح کے لیے؟ نوح کا مقام بڑھ یا نہیں بڑھا بھائی اس سے؟ لوط کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کس عورت, یہ عورت اس کی بیوی ہے. لیکن کیا یہ کام ان کا خطا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر فضیلت نہیں ہے تو غلطی کیا؟ یہ ہم نہیں کہتے, ہم نہیں کہتے. جب میں نے پوچھا ہم نے خطا ہے, آپ نے کہا میں نے کہا مشابہت دینی چاہیے. خطا نہیں, میں نے نہیں بولا خطا ہے. اگر آپ نے یہ سنا, اب آپ مجھے توڑیا کیا؟ میں نے کبھی نہیں بولا خطا ہے. میں یہی تو آپ کی بات کو کاٹ کے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی بات کو صحیح طرح سنا بھی نہیں. مجھے یہ سنائی دے رہا ہے حتہ یا خطا. میں نے کہا میں نے حتہ بولا ہے نہ خطا بولا ہے. میں انبیاء کو معصوم سمجھتا ہوں. آپ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کی نسبت دیتے ہیں نا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں نوح کے لیے وہ خطا تھا بیوی سے شادی کیا؟ ابھی تو آپ نے کہا, ابھی آپ نے خود اقرار کیا, آپ نے کہا بالکل یہ خطا ہے, یہ فضیلت نہیں ہے. ابھی آپ نے خود فضیلت نہیں ہے لیکن خطا نہیں ہے بھائی. آپ نے خود پوچھا, میں نے پھر پوچھا یہ مشابہت ہے, آپ نے بالکل یہ مشابہت ہے بالکل, لیکن خطا نہیں ہے بھائی صاحب. اگر آپ نے اگر یہ جملہ بولے ہیں تو آپ کو سوال مجھے سنائی نہیں دیا, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں نا, اپنی حالت بتاؤ نا. ٹھیک آگے بڑھو. نوح نے اپنی بیوی سے شادی کیا؟ نہیں, آگے نہیں بڑھتے. ابھی رک جاؤ نا, ختم. آپریٹر خود پیچھے پڑ جائے گا, آگے بڑھو. آپریٹر کو چھوڑو, آپ مجھے بتاؤ نوح نے خطا کیا تھا اپنی بیوی سے شادی کر کے؟ آپ نے خود کہا. اور اپنا عقیدہ بتاؤ. میں تو کہتا ہوں نہیں کیا تھا خطا نا, میں تو ادھر سامنے بیٹھا. ہم بھی نہیں کہتے بھائی, ہم نے جہاں سے پوچھا ہے خطا ہے, آپ نے کہا بالکل ہے. چلو بھاگ جاؤ بھائی, آپ اس سے آگے بڑھ لینا, وہ ہو گئی بات. اس سے آگے کون آگے؟ شیخ صاحب آگے. اس سے آگے بات کریں بھائی, ابو ہشام رفاعی کی توثیق ہو گئی نا, عمر کا فرار بھی ثابت ہو گیا الحمدللہ. کچھ نہیں ثابت ہوا, ابھی مسند احمد سے بالکل, میں نے توثیقات دکھا دی آپ کی کتب سے. حنین کی بھی دکھا سکتا ہوں, حنین کی بھی دکھا سکتا ہوں, احد کی بھی دکھا سکتا ہوں. اتنی توثیقات دکھا دی آپ نے, خود آخر میں کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ذرا میں نے اس لیے کہا کہ آگے بڑھیں, سوال کروں اس لیے. او بھائی, آپ نے خود اعتراف کیا کہ ذہبی آپ سے بڑا عالم دین ہے. ذہبی نے بخاری کا جرح دیکھ کر اس کے جرح کو نظر انداز کیا. آپ نے خود کیا کیا, یحییٰ ابن معین بخاری سے بڑا ہے, اس نے توثیق کیا. ختم. بخاری نے بالکل جھوٹ بولا, بلکہ اس نے جو بولا کہ اس کے تضعیف پہ اجماع ہے. یحییٰ بن معین کا میں نے نام ہی نہیں لیا. یحییٰ بن معین کا آپ نے نام لیا. میں نے آپ سے سوال کیا, چلیں ٹھیک ہے بھائی, میں نے جب آپ سے سوال کیا یحییٰ ابن معین کا, تو آپ نے خود کہا کہ صحیح ہے. میں نے کہا کہ وہ بڑا یا بخاری کا بڑا ہے, آپ نے خود کہا وہ بڑا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے خود کہا وہ بڑا ہے اور اس نے توثیق کیا. ٹھیک ہے نا, صحیح. کس کو لینا بھائی؟ مسٹر انوار. شیخ صاحب پھر نہیں آئے بھائی.